یعنی ساری دنیا سورج کو دیکھ کر چلتی ہے، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ زمانے کے پابند نہیں ہوتے، یہ زمانے کے پابند نہیں ہے، زمانہ ان کا پابند ہے۔ لہذا ہم علی کے ایک بیٹے کو امام زمانہ کہتے ہیں، جو زمانے کا امام زمانہ، امام جماعت، امام مسجد، امام جماعت، امام جمعہ۔ وہ ہوگا تو جمعہ ہوگا، وہ ہوگا تو نماز ہوگی۔ امام جماعت وہ آگے ہوگا، جماعت پیچھے ہوگی۔ امام زمانہ وہ آگے ہوگا، زمانہ پیچھے ہوگا۔ بات ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ظہر کے بعد والا وقت عصر، یہ ترجمہ بہت اچھا نہیں ہے۔ وَالْعَصْرِ یعنی زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اور میں ذرا آپ کی زبان میں بات کروں، یعنی اللہ ٹائم کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ جو اس وقت لمحات گزر رہے ہیں نا آپ کے اور میرے، چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جتنی دیر ہم مجلس میں رہیں، جتنی دیر ہم نماز میں رہتے ہیں، جتنی دیر ہم حج میں رہتے ہیں، جتنی دیر ہم حرم میں مولا حسین کے رہتے ہیں، جتنی دیر ہم اس عبادت کی کیفیت میں رہتے ہیں نا، یہ وہ ٹائم ہے کہ جو ہمیں آخرت میں بھی کام آتا ہے، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ لہذا حدیث کہتی ہے کہ جو نماز میں وقت گزرتا ہے، اللہ اتنا ٹائم انسان کی زندگی میں بڑھا دیتا ہے جی۔ اور یہ جو مجلس ہے، اب دیکھیے جہاں جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں نا اس وقت، جب خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے فرشتے آسمان سے مٹی لائے تھے، مٹیریل لائے تھے، تو جب کعبہ بن گیا تو جو بچ گیا فرشتے، وہ جنت کی چیز تھی، واپس لے جا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا پوری زمین پر اس کے ذرات کو گرا دو، تو جنت کی مٹی جہاں جہاں ایک ذرہ بھی گرا، اللہ نے وہاں مسجد بنوائی ہے۔ اب یہ تو میری الجھن ہے نا کہ وہ بریلویوں کی مسجد ہے، وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ سلفیوں کی مسجد ہے، وہ شیعوں کی مسجد ہے۔ بعض مسجدوں کے تو باہر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بریلوی حضرات کی ہے، ان غیر بریلویوں سے ہٹ کر کوئی نہ آئے، یہ فلاں کی ہے، فلاں سے ہٹ کر کوئی نہ آئے جی۔ تو مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے ہمارا ماحول کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف پہنچ چکا ہے، کہاں تک۔ مسجدوں کے باہر ہم نے فرقوں میں اور فقہوں میں تقسیم کر کے بورڈ لگا دیے، مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا۔ ظاہر ہے اللہ کی تو نہیں ہے نا، پھر وہ اللہ کی تو نہیں ہے، فلاں فرقے والوں کی ہے۔ اور اگر آپ جگر تھام کے میرا جملہ سنیں تو ہمارا حال بھی بہت اچھا نہیں ہے۔ وہ سیدوں کا امام بارگاہ، وہ بھٹیوں کا امام بارگاہ جی، جو وہ فلاں قبیلے کا امام بارگاہ، مسجد میں اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہ میں حسین نہیں ملتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اور مجھے معاف کریں گے، مدرسوں کا بھی حال اچھا نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے جی آپ نے آپ کا اپنا بھی تو حال بتائیے، حال ہمارا بھی اچھا نہیں ہے جی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، 2-3 کڑوی باتیں سن لیجئے جی۔ یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی ریاست ہے، یہ مدرسہ چھوٹی سی ایک ریاست، امام بارگاہ چھوٹی سی ایک ریاست، مسجد چھوٹی سی ایک ریاست، اپنی اپنی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے۔ تنگ نظریوں کو بڑھایا جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور محشر میں جس بنیاد پر شفاعت ہوگی وہ کوئی قوم، قبیلہ، زبان، حلیہ نہیں ہوگا، بلکہ محبت فاطمہ زہرا ہو گیا، سیدہ کا جو محب ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ وہ محشر میں شفاعت کے بیٹھ جاؤ، ڈسٹرب کرتا ہے۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والے محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بات آگے بڑھے۔
تنگ نظر تو شیعہ نہیں ہوتا بھائی، علی کے ماننے والوں کا دماغ بھی عالی ہوتا ہے۔ میں 2 گھنٹے اگر گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آ جاؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جس نے 70 سال تک حسین حسین کیا ہو اس کے کردار میں حسینیت کیسے نہیں آئے گی؟ جو 50 سال سے مولا علی کا نعرہ لگا رہا ہو، خود بخود اس کے کردار میں حیدر کرار کی سیرت کی خوشبو آئے گی۔ جی چال پکار کے بتائے گی کہ علی والا جا رہا ہے، حلیہ بتائے گا کہ یہ مولائی ہے، اس کی گفتگو بتائے گی کہ یہ اہل بیت سے وابستہ ہے۔ مجمع میں بھیڑ میں اور مجمع میں گم ہو جانے والا شیعہ نہیں ہوتا، جو لاکھوں میں منفرد نظر آئے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ بھائی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے، مگر سارا شہر یقین سے کہہ رہا تھا یہ کام ابراہیم کا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے۔ جنازہ پکار کے بتاتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی مومن اللہم صلی علی، لہذا الحمدللہ بہت سو سے ہم بہتر ہیں، بہت سو سے بہتر ہیں، ہمارا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے، ہماری تصویر بگڑی ہوئی نہیں ہے۔ جی الحمدللہ ہم مجموعی طور پر بہت بہتر ہیں، نمازی بھی ہمارے ہاں دوسروں سے بہتر ہیں، حاجی بھی بہتر ہیں، روزہ دار بھی بہتر ہیں، اور سب سے بڑی بات انسانیت میں ہم بہتر ہیں۔ میں لندن ایئرپورٹ پہ اترا تو سامنے سے کچھ انگریز گزرے، مجھے دیکھتے ہوئے گئے۔ اسی حلیے میں رہتا ہوں، پوری دنیا میں اسی حلیے میں رہتا ہوں۔ یہ متکبروں کا لباس نہیں ہے، نوکروں کا لباس ہے۔ اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کا لباس۔ تو الحمدللہ شاید جتنے بھی اب تک سفر کیے ہیں ان سب سفروں کی اگر یادداشتوں کو جمع کروں کہ ملاقاتیں کیا رہی ہیں جہازوں میں، ایئرپورٹسوں پر، تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ اتنے واقعات ذہن میں ہیں میرے، اور بڑے حسین دنیا جہان کی شخصیات، یہ وہ بہرحال۔ تو اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں آپ شیعہ مولوی، آپ سے سوال کر لوں؟ جب وہ پہچان جاتے ہیں ہمارا تو حلیہ اپنا ہے نا، آپ شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لوں، تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔